فلسطینیوں کی نسل کشی، ظلم و زیادتی ہوتے ہوئے 1.5 سال سے اوپر ہو گیا۔ دین کے ٹھیکیداروں کو اب اچانک جہاد کا خیال آ گیا، چنانچہ مفتیان پاکستان نے جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا۔ یاد رہے کہ جہاد بھی انہوں نے ہتھیاروں کے ساتھ کرنا ہے، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو جہاد کے حوالے سے الزام لگایا جاتا رہا ہے وہ سچ ثابت ہو گیا۔ ہتھیاروں سے لڑنے کے قابل ہیں کہاں؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود و مہدی موعود کے ظہور کی علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ آپ تلوار کے جہاد کا التوا فرمائیں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ مسیح جب آئے گا تو اپنی دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ یاد رکھیں، آج کے دور میں مسلمان کلمی جہاد سے کامیاب ہوں گے یا ہو سکتے تھے، جس کی روک تھام کے لیے مولوی نے بھرپور کام سر انجام دیتے ہوئے ملک میں جہالت عام کر دی، کلمی جہاد کے خلاف جماعت احمدیہ کی مخالفت کی، مدرسے کھول کر مفت کا کھانے لگ گئے، دنیاوی علوم کی مخالفت کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو نشانہ بنایا گیا، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی ترغیب نہیں دی گئی، بلکہ یہ کہہ کر روکا گیا کہ ترجمہ سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، تم گمراہ ہو جو گے۔ غرض ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا جس سے ملک کی ہر قسم کی ترقی کو روکا جا سکتا تھا۔ آج مسلم امہ کے پاس ایک ٹی وی چینل تک نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ سوشل میڈیا بھی یہودیوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ جب لفظ اسرائیل اور فلسطین لکھتے ہو تو آپ لوگوں کی ویڈیوز اور پوسٹ وہیں روک لی جاتی ہیں، سرکولیٹ نہیں ہونے دیتے۔ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کیا؟ کیا ان کے ہتھیار انہی پر استعمال کرو گے؟ وہ کرنے دیں گے؟ یاد رکھیں، بلی شیر کی خالہ ہوتی ہے۔ اگر مسلمانوں نے ہتھیار سے جیتنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہتھیار کی طاقت بھی دیتا۔ آپ لوگ نہ کلمی جہاد کے قابل ہو، نہ ہتھیار سے لڑ سکتے ہو۔ آپ لوگ تو متحد ہو کر ان کی اشیاء کا بائیکاٹ تک نہیں کر سکتے، توڑ پھوڑ اور لوٹ مار شروع کر دیتے ہو اور پھر وہی اشیاء لوٹ کر گھر جا کر کھاتے ہو۔ ساری عمر شیطان کے پیچھے لگائے رکھا، مگر مقابل پر بہتر معیاری اشیاء بنانے پر زور کبھی نہ دیا۔ جتنا نقصان اس ملک کو ان نام نہاد علماء نے دیا ہے کسی نے نہیں دیا۔ دین کی شکل بگاڑ کر رکھ دی، عوام کو انسانیت سے دور کر دیا۔ بس ختم نبوت کے مجاہد بن کر جو گند کرنا ہے کرو، نعوذ باللہ تمہاری رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے۔ توہین کے نام پر اس ملک میں ہر طرح کی توہین کی گئی۔ پچھلے 1500 سالوں میں کافروں نے بھی اتنی توہین نہیں کی ہوگی جتنی انہوں نے صرف اس رمضان میں کر دی۔ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے خوش ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ناراض ہے۔